خالق و مالک اور رازق ہیں، اپنے عقیدے کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفاتی اور ذاتی خصوصیات کو اپنا لینا، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ ایک ذکر بتانے چاہ رہا ہوں آپ کو جو کس قدر خوبصورت ہے اور فائدہ مند ہے۔ یہ ذکر کر کر اللہ پر ہر کام کو، دنیا کے تمام معاملات کو، مشکلات کو اپنی رحمت سے آسان فرما دیں گے۔ وہ ذکر ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، اے اللہ یہ کام، یہ دنیا کا وہ کام جو مجھ سے مشکل لگ رہا ہے، میں نہیں کر سکتا، اب اس کی فائل میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، یہ تم نہیں کرنا ہے۔ یہ جملہ پڑھا، دعا پڑھی اور اس کام کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی بنا پر اس مسلمان کے اس کام کو مکمل فرما دیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا، اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں لو طار علیہ طائر لسقط مشویہ، آگ اتنی تیز تھی اور زیادہ تھی کہ اگر پرندہ اوپر سے اڑتا ہوا گزرتا لسقط مشویہ، وہ پرندہ بونا ہوا نیچے گر جاتا۔ لیکن آگ کے اندر پھینکا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا تو یہی پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو کافی ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنی تھی، قریشی دشمن بن گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی اپنے نوجوانوں کو کھڑا کیا۔ کس لیے کھڑا کیا؟ کہ اگر محمد باہر آئیں گے ان کو قتل کر دیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اس دعا کو پڑھا، وہ دونوں کھڑے ہوئے نوجوان اندھے ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، مدینہ تک پہنچ گئے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا۔ جو بھی کام دنیا کا نہیں ہو رہا، اس دعا کو پڑھیں، اس کلمات کو پڑھیں اور اس ذکر کو کیجئے، دنیا کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ اس دولت ٹھیک کر دیں گے۔ اس کی بدولت آپ کے کام کو، ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ذکر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔